رمضان آ رہا ہے، تیاری کرو۔ جیسے حج پر جانے سے پہلے معافیاں مانگتے ہو، رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو، ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کو درگزر کرو، خود جا کے معافی مانگ لو، اللہ آپ کا مقام اونچا کر دے گا، مرتبہ اونچا کر دے گا۔ آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ، تمہارے رات کی قیام اور دن کے روزے کے بدلے تمہیں سب کو معاف کر دیا، مانگو۔ اور ایک رات اللہ نے شب قدر بنائی جو 1000 راتوں کے برابر کر دی۔ وہ آج آپ کی تو راتیں بڑی چھوٹی ہیں، 5 راتیں جاگ لو، 3 گھنٹے دی بھی نہیں رات ہوندی، تو 5 راتیں جاگ لو، 21 23 25 27 29، ان میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی۔ ایک رات کا جاگنا 80 سال کی عبادت سے بڑھیا ہو جائے گا، صرف ایک رات کا جاگنا، ایک رات کا جاگنا۔ ایک شرط ہے، دل میں بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، حقارت نہ ہو، کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو، بلکہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو، تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچا کر دیں گی۔ تو عبادت 9 رمضان ہے۔ مدینہ جانے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال شعبان کی 2 تاریخ کو پیر کے دن روزے کا فرض ہونا نازل ہوا، اور میرے نبی ستمبر میں پہنچے ہیں مدینہ منورہ، اور رمضان ہی وہ پیچھے جا رہا ہے، ستمبر سے اگست میں آیا ہے، اگست سے جولائی میں آیا ہے، اور جولائی سے جون میں آیا ہے، اور میرے نبی اللہ کے پاس چلے گئے۔ سارا رمضان میرے نبی نے گرمی کا گزارا، 9 رمضان سارے گرمی کے روزے، اور میرے نبی کی سحری ہوتی تھی 2 کھجور اور 1 گلاس پانی پر روزہ رکھتے تھے عام طور پر، کبھی کبھی کھانے کو بھی مل جاتا تھا، لیکن 2-3 کھجوریں اور 1 گلاس پانی، اس پر میرے نبی نے 9 رمضان گزارے، اعتکاف کر کے دکھایا، پورا مہینہ 20 دن 10 دن، پھر ساری زندگی 10 دن کا اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں۔ تو بھائیو، یہ رمضان آ رہا ہے، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز 5 وقت سارا سال فرض ہے، لیکن روزے کی برکت سے کیا ہوتا ہے، شیطان قید ہو جاتا ہے، تو وہ سارے بھاگے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے مانگ لو اس رمضان میں کہ یا اللہ ایسی توفیق دے کہ موت تک نماز نہ چھوٹ۔ رمضان میں بہت سے لوگ رشوت لینا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یہ ہن رمضان شریف آ گیا، رمضان شریف بھی تو آیا ہے، لیکن اصل میں شیطان قید ہوا ہے، تو اب کہہ رہے نہیں ہن رشوت نہیں لینی، مہینے بعد لواں گے۔ ڈنڈی مارنے والا کہتا ہے نہیں صحیح تولنا ہے، پھر رمضان تو بعد کٹھی کسر کر لواں گے۔ وہ کیا وجہ ہے پیچھے؟ ایک تو رمضان کی برکات ہیں، اور ایک شیطان کا قید ہونا ہے، اور ایک جنت کے دروازوں کا کھل جانا، دوزخ کے دروازوں کا بند ہونا، اللہ کے عرش کا پہلے آسمان پہ مستقل ڈیرا ڈال دینا۔ میرے نبی پہ 9 رمضان آئے۔ میرے عزیزو جوان آؤ، روزے نہ چھوڑنا، یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے۔ ہر عمل کی جزا جنت ہے، اور روزے کی جزا اللہ خود ہے۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، میرے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ کام چھوڑ دینا، تھوڑے کر لینا، کام تھوڑا کر دو۔ آپ سے کہتا ہوں اپنے کام تھوڑے کر دو، اپنے نوکروں کی ڈیوٹی تھوڑی کر دو، سب کو روزے کے لیے تیار کرو، خود روزہ رکھو، گرمی برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو، اللہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا، بھوک سے بچائے گا، پیاس سے بچائے گا۔ میں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی امت ہے، ایک فرض کو 70 کے برابر کر دو، اور پھر فرماتے ہیں نفل کو فرضوں کے برابر کر دو، اور پھر فرماتے ہیں جو رات کو تراویح پڑھے گا، دن میں روزہ رکھے گا، آخری رات اسے ایسے دھو دوں گا، دھو کے پاک کر دوں گا کہ اس کے ذمہ گناہ کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں بچے گا، سب گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دے گا۔